بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ حاضرین گرامی، آج آپ کے ساتھ اس نشست میں تھوڑی سی گفتگو اس اجتماعی احساس فکر کے ساتھ کہ اللہ کریم نے انسان کو جن نوازشات سے، عنایات سے، مقام و مراتب سے نوازا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا اور ان عنایات کا عکس جو ہے وہ ہمارے اعمال میں، معمولات پہ نظر آئے، اس حوالے سے اعادے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ان عنایات کا تذکرہ کرنا ہے اور چند ایک ان معمولات کا ذکر جو انسان کے اس مقام و مرتبے کے شایان شان نہیں ہے، ان سے بچنا ہے۔ اس بات کا احساس ہی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور یہ اپنی ذات کی معرفت، اپنی حقیقت کا ادراک ہی زندگی کا اصل شعور ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے، اخلاق حسنہ اختیار کرنے اور رذائل سے بچنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ گفتگو کوئی میں عالمانہ نہیں ہے، واعظانہ نہیں ہے، بس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اعمال کو سر انجام دیتے رہے جو انسان کے نائب حق ہونے کے ناطے سے اسے زیب دیتے ہیں۔ تو چند ایک ان عنایات کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے انسان کو تمام تخلیقات عالم پر شرف فضیلت بخشا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے احسن ترین اپنی تخلیق کا اعزاز بخشا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، زمین پر اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ اور عصر حاضر کی بڑی علمی، ادبی، روحانی شخصیت حضرت ابو انیس محمد برکت علی فرماتے ہیں کہ خلیفہ بمنزلے ہی اصل کے ہوتا ہے، اور ساری کائنات اس کے لیے اور اسے اپنی بندگی کے لیے، اسے اپنی اطاعت و محبت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اتنی قربت کا شرف بخشا، کسی اور مخلوق کو نہیں، اس کو بخشا کہ تیری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ پھر حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں کائنات کی کسی چیز میں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اسی لیے صوفیاء اس کو بیت اللہ قرار دیتے ہیں کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ اعزاز بھی انسان کو بخشا کہ میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب، تیرا گھر میرے انوار و تجلیات کا مرکز۔ اور پھر فرمایا کہ الانسان سری وانا سرہ، حدیث پاک ہے کہ انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ یعنی اللہ تعالی کی معرفت، اللہ تعالی کی حقیقتوں کا ادراک جتنا انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں، اور انسان کو جن مقام و مراتب سے نوازا ہے
وہ کسی اور مخلوق کو نہیں. ساری کائنات اس کے لیے اور اسے اپنی محبت، اپنی توجہ کا مرکز، اپنی بندگی و عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اسی حقیقت کی طرف علامہ اقبال نے بھی وہ اشارہ کیا نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے. یہ ساری کائنات کی خلافت اس کو سونپی اور اس کو اپنی توجہ، اپنی محبت کا مرکز بنایا. گویا اللہ اس کا خالق بھی ہے اور اپنی اس مخلوق کا محب بھی ہے، اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنی محبت کا مظہر اس کی ذات کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ عنایات، یہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے حاصل ہو گئی. اب حقیقت اس بات کا احساس کہ ان عنایات کے پیش نظر ہمیں کچھ معمولات کا بھی حکم فرمایا کہ یہ کام بھی سر انجام دیتے رہو گے اگر، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول تمہاری زندگی کا اصل گوہر مقصود ہوگا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. انسان کو یہ اعزاز بخشا کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. اور یہ آیت جب پہلی دفعہ حضرت جبریل امین لے کے حاضر ہوئے تو وہ خود بھی حیران رہ گئے کہ انسان کو یہ عظمت بخشی ہے کہ جب یہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا. اور حدیث قدسی کہ میرا بندہ اگر دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. وہ اگر محفل ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے دوست اور میرے محبوب وہ بندے ہیں، دو اعزاز بخشے اللہ نے کہ میرے دوست اور میرے محبوب وہ بندے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں. یعنی انسان کو اپنا دوست بھی، اپنا محبوب بھی، اپنی محبت کا مظہر بھی، اتنی عنایات ہے اس پر. نائب حق ہونے کے ناطے سے ان عنایات کا تحفظ، ان عنایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معمولات کو سر انجام دینا ہی معرفت ذات ہے. اپنی حقیقت، اپنی عظمت کا تحفظ اپنے اعمال کی صورت میں کرنا ہے. اور قیامت کے دن بھی فرمایا کہ یہ مجلس ذکر منعقد کرنے والے لوگ حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے. ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کے لوگ پوچھیں گے کہ یہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے؟ تو نہیں بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو مجالس ذکر کا اہتمام کرتے رہے. یعنی اس عمل کی بدولت، اپنے ذکر کی بدولت اللہ کریم قیامت والے دن بھی اس کو وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ دنیا حیرت سے دیکھے گی. ان چند عنایات کو پیش نظر رکھیں اگر ہم تو اپنے معمولات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور اس غفلت کو، اس سستی کو دور کرنا مقصود ہے جس کی بنا پر ہم سے کبھی دانستہ کبھی نادانستہ
ایسے اعمال سر انجام پا جاتے ہیں جو ہمیں ان مقام و مراتب سے گرانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان عظمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے 4 بڑی چیزوں کا ذکر کروں گا: جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ اب نائب حق کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک طرف وہ مقام و مرتبہ ہے کہ فرشتے حیران ہو، فرشتہ سجدہ کرے، اس کا گھر، اس کے دل اس کا انوار و تجلیات کا مرکز ہو، اسی زبان سے ذکر اور اسی سے جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ غیبت ہمارا معمول ہے، ہمارا معمول ہے، اور اللہ کریم نے کتنا سخت منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور حدیث کی روشنی میں جب تک ہم کسی دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، ہماری نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہوتی رہتی، ہماری غیبت بند نہیں ہوتی، اور اس کے گناہ ہمارے نام اعمال میں درج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بندہ اللہ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے تھے، تو پھر بتایا جائے گا یہ وہی غیبت ہے جو تو دوسروں کی کرتا رہا۔ چغلی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائیں گے۔ من گھڑت بات، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے دوسرے کو ادھر کی بات ادھر کی ادھر کر دینا، لگائی بجھائی کر دینا۔ ایک طرف مقام ہے، اللہ کریم فرما رہے یہ زمین پر میرا خلیفہ ہے تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ حسد سے بچو، حرام ہے، رک جاؤ۔ اور حدیث پاک ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ان چاروں بڑی برائیوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک مقالے میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مقالے میں بڑا جامعیت کے ساتھ اس کو سمیٹا۔ فرماتے ہیں تیری ہر کلام اور کام میں جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی کسی نہ کسی انداز میں کار فرما رہتا ہے، اور زندگی سے بیزار۔ ان چیزوں سے باز رہے، زندگی تیرا استقبال کرے گی۔ اور غیبت کے بارے میں فرمایا کہ طریقت میں غیبت خور حرام خور متصور ہوتا ہے۔ اور حسد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسد ہی کے انگاروں میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اور اپنے گرد و نواح کے، اپنے رفقا کے، اپنے عزیز و اقارب کے معمولات کا جائزہ لیں تو یہ چاروں برائیاں ہمیں ہمہ وقت نظر آتی ہیں۔ جن عنایات کا میں نے شروع میں ذکر کیا ان کو پیش نظر رکھنا ہی آج کی گفتگو کا مقصود ہے کہ اللہ نے جن عنایات سے ہمیں نوازا ہے، کیا ہمارے کام، ہمارے اعمال ان عنایات کے شایان شان ہیں؟ یہ زبان ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو سیف لسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک
زبان کی حفاظت محبوب عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کثافتوں سے، ان علائشوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری زندگی میں انسانی فطرت ہے تجسس، دوسروں کے بارے میں جاننا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، عیب جوئی سے منع فرمایا ہے کہ دوسروں کے حالات کی ٹو میں لگے رہنا، پھر ان کے بارے میں ظاہر ہے جب دوسروں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے اور پھر ان کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں تذکرہ کریں گے تو ساتھ غیبت بھی آئے گی، اور دونوں معمول جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالنے والا ہو. تقاضا تو یہ ہے کہ اشرف المخلوق ہونے کے ناطے سے ہم دوسروں کی پردہ پوشی سیکھیں. اللہ کریم کی صفت ہے ستار العیوب ہے، اور پسند فرماتا ہے کہ جو میری حدیث پاک بھی ہے کہ جو میری مخلوق کے، جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے عیب چھپا لوں گا. ہم حق سچ کے نام پہ ڈنڈورا پیٹ کے اس کی معاشرتی سماجی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کے عیب کی پردہ پوشی نہیں کرتے. اور یہ جو عیب ڈھونڈنا ہے دوسروں کے، یہ پھر دوسروں کے ساتھ نفرت کا باعث بھی بنتے ہیں. ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. گناہ سے نفرت کی تلقین ہے، گناہگار سے نہیں کرو. گناہگار سے آپ محبت کریں تاکہ وہ اپنے اس برے عمل کو چھوڑے، ورنہ کسی ایک انسان سے نفرت جو ہے وہ کسی بھی صورت اللہ کریم حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں؟ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور جو میرے کنبے سے محبت کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، وہ میرا دوست ہے. اور حضرت ابو ریس رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کام کرو نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو. بے عملی تمہاری کسی حد تک گوارا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ بے عمل ہو جانا ہے، لیکن اس بڑے برے عمل سے بچنا ہے کہ انسانوں سے نفرت نہ کرنی. اور ایک اور مقالے میں فرمایا کہ یک ساتھ نفرت 100 سالہ جدوجہد پہ پانی پھیر دیتی ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ ایک خانقاہ میں ایک مزار پر شب بیداری کے لیے گیا، تو وہاں کچھ لوگ عبادت میں مصروف تھے اور کچھ سو رہے تھے. تو میں نے کہا کیسے غافل لوگ ہیں، یہاں آ کے بھی سو رہے ہیں. تو میرے باپ نے مجھ سے فرمایا اس سے بہتر تھا تو بھی گھر میں ہی رہتا. تو نے جو سونے والوں کو حقیر سمجھا اور خود کو سمجھا کہ میں بڑا شب بیدار ہوں، یہ تکبر، یہ غرور، اس حقارت سے بہتر تھا تو بھی گھر میں ہی رہتا. تو بعض اوقات ہم کچھ اعمال کرتے ہیں تو وہ جو تقوی کا ایک تکبر بھی آ جاتا ہے کہ شاید میں بڑا متقی ہو گیا ہوں اور اب سارا جہان گناہگار نظر آنے لگتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اور ایک اور مقالے میں فرمایا کہ بندہ اللہ کی حکمت کا شاہکار ہے، بندوں میں عیوب مت ڈھونڈا کرو، لوگوں کے عیب مت ڈھونڈا کرو، پردہ پوشی کیا کرو، اور اس سے ہمدردی ہے تو اس کی اصلاح کیا کرو تاکہ وہ ان برے اعمال سے بچ سکے. ان چند گزارشات کا مقصد ایک اجتماعی احساس کو ہی بیدار کرنا ہے کہ ہم سب سے کہیں نہ کہیں غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے. الرٹ رہنا ہی دراصل جہاد بے نفس ہے کہ یہ ہمہ وقت ہمارے خلاف جہاد میں رہتا ہے، تو جہاد میں غفلت کی گنجائش نہیں ہوتی. غفلت کو دور کرنا ہے.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. چوکس رہنا ہے کہ مجھ سے غیبت تو نہیں ہو رہی, کوئی حسد والا جملہ کو تو نہیں مجھ سے بولا گیا, تاکہ ہم اپنے ان اعمال کو بھی بچا سکیں جو ہم نے محنت سے مشقت سے سر انجام دیے, اور اپنی ان عنایات کا بھی تحفظ کر سکیں جو اللہ کریم نے ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کریم ہمیں اپنی فضل و کرم سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. یا حی یا